السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انزی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح کی، ایک ایسا عظیم سلطان جس نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان مراد ثانی کے ہاں سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنہ میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، شہزادہ محمد ریاست عدین میں تھا جب اسے مراد کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھ آئیں۔ درہ دانیال کی طرف روانہ ہو گیا اور اسے عبور کر کے ادرنہ پہنچا۔ تخت نشینی کے وقت ینیچری کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اسے انعامات تقسیم کرنا پڑے، جس سے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی اور ینیچری میں اپنی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو گیا۔ زمام میں سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد محمد نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیر خوار بھائی کو، جو سرویہ کی شہزادی کے بطن سے تھا، آئندہ فتنے کے خوف سے حوض میں غرق کرا دیا۔ معصوم بچے کا قتل اس وقت عمل میں آیا جب غریب و بے کس ماں سلطان کے حکم سے بالکل بے خبر اس کی تخت نشینی پر دربار میں تہنیت پیش کر رہی تھی۔ ناظرین، ابتدا ہی سے محمد نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سینوپ اور طرابزون کے علاوہ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اس سلطنت میں باقی رہ گئے تھے۔ کیسر کی وہ عظیم الشان سلطنت جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی اور جہاں تک وسعت اور قوت کا تعلق تھا گویا فنا ہو چکی تھی۔ اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے معاصرے کے دوران اسے کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہونا پڑے، محمد نے پہلے ایشیائی کوچ کی شورش کو ختم کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کر کے اس کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہناڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر اس نے ایک فوج موریا میں بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر اس نے ابنائے فاسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ جدید قلعہ 856 ہجری بمطابق 1452 کے موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا۔ ابنائے فاسفورس اب تمام ترکوں کے قبضے میں تھا، کوئی جہاز بغیر ان کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد محمد جنگ کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہوا۔ اس نے اورنا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے محض سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ رہی ہو۔ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 حصے پانی سے گرے ہوئے تھے۔ ناظرین، 857 ہجری بمطابق 1453 کو محاصرہ شروع ہوا۔ دوران محاصرہ یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹینیانی کی فوجی مہارت خاص طور پر نمایاں تھی۔ وہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر بار بار سلطان سے خراج تحسین وصول کر رہا تھا۔ بری فوج کے حملے کا ابھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آ گئی۔ ایک یونانی اور 4 جنوبی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ جب وہ ابنائے فاسفورس میں بمشکل داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے، ترکی بیڑے نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن جنوبی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھروں اور آگ برسانا شروع کر دیا، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا اور یہ انتشار ان کی کثرت کی وجہ سے اور بھی بڑھ گیا۔ سلطان ساحل پر کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترکی بیڑا اس وقت تک اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نہرائے مسرت کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ پہنچ گئے۔
नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अपने मेज़बान इंज़माम आज़म को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।